أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان اللہ لقوی عزیز۔ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے خلاف جنگ کی گئی ہے، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیے گئے ہیں، اور یقیناً اللہ رب العالمین ان کی مدد کرنے پر پوری قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کا لوگوں کو بعض کے ذریعے دور کرنا ہٹانا نہ ہو تو گرا دی جائیں یہودیوں عیسائیوں کے عبادت خانے، راہبوں کے عبادت خانے، یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں کہ ان میں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، اور اللہ ضرور بضرور مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین سب پر غالب اور طاقت والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، ہم لوگوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے ہم مسلسل سنتے آ رہے ہیں کہ رمضان اللہ کی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادیوں کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، ان ساری باتوں میں ایک ذرہ کے برابر شک اور شبہ نہیں ہے۔ باتیں ٹھیک ہیں، مگر ہم ان باتوں سے بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ رمضان بے شمار کلمہ پڑھنے والے، مومن کہلانے والے، مسلمان کہلانے والے، اہل حدیث، اہل سنت کہلانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے والے، قرآن کو اللہ کی مقدس کتاب سمجھنے والے، چومنے والے، سینے سے لگانے والے، آنکھوں سے لگانے والے، بے شمار لوگ ہیں۔ رمضان کا مہینہ ان کے لیے اللہ کی رحمتوں سے دوری اور اللہ کی جہنم کے سرٹیفکیٹ پانے اور رب کی لعنتوں سے اپنی جھولیوں کو بھرنے کا بھی ہے۔ یہ نہیں سنتے ہم، نہ سناتے ہیں لوگ۔ برکتوں، بخششوں، رحمتوں،
جہنم سے آزادیوں والا سب کو یاد ہے، لیکن کتنے لوگوں کے لیے یہ اللہ کی لعنتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، جہنم کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا مہینہ ہے کلمہ پڑھنے والوں میں سے؟ اس پر نہ کوئی سوچتا ہے نہ کوئی غور کرتا ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن آج کے خطبہ میں ایسے چند لوگوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ عزیز بھائیو، رمضان المبارک کے روزے اللہ مالک الملک نے اپنے بندوں پر فرض کیے، صرف فرض نہیں کیے، اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے رمضان المبارک کے روزوں کو۔ صرف کلمہ پڑھنے والوں میں سے 2 قسم کے لوگ ہیں، 2 قسم کے لوگ ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ایک نابالغ لوگ ہیں جو بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے، اور دوسرے جن کی عقل کام نہیں کرتی، دیوانے، مجنون اور پاگل لوگ ہیں۔ یا پھر جو بندہ دائمی بیمار ہے، جس کے تندرست ہونے کی سرے سے امید ہی نہیں، اور وہ دن میں مسلسل کئی بار اس کو دوائی کھانی پڑتی ہے، وہ دوائی نہ کھائے تو اس کی جان کا خطرہ ہے۔ یا اتنا بوڑھا بندہ، جب بڑھاپے میں بندہ وہ بچپن والی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے بس کا روگ نہیں ہے، ان لوگوں کو روزہ اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، یہ فدیہ دے دیں گے، یہ بیمار اور یہ انتہائی بوڑھا شخص اپنے روزے کا۔ باقی جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، کسی شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ آپ اندازہ لگائیں تھوڑا سا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پاس 2 فرشتے آئے، خواب بیان کر رہے ہیں امام الانبیاء، اور پیارے پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ مجھے اٹھا کر لے گئے، ایک پہاڑ پر چڑھنے کو کہا، میں اس پہاڑ پر چڑھا تو چڑھتے چڑھتے ایسی سیدھی چٹانیں آ گئیں کہ اب چڑھنا مشکل تھا۔ وہاں میں نے جہنمیوں کی چیخو پکار کو سنا۔ انہوں نے مجھے، دونوں فرشتوں نے کہا اوپر چڑھو۔ میں نے کہا میں اس طرح کی چٹانوں پر اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا آپ کوشش کرو، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں چڑھ گیا، جب اوپر پہنچا نا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو الٹے لٹکائے ہوئے تھے، الٹا لٹکائے ہوئے تھے، وہ ان کی باچھیں چیری ہوئی تھیں اور ان کی باچھوں سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے ان فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے تھے، ابھی روزے کی افطاری کا وقت نہیں ہوتا تھا، افطاری کے وقت سے پہلے ہی روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ سزا اللہ رب العالمین نے ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے جہنم میں، اور جو آپ نے دیکھا ہے ان کی باچھیں چری ہوئی ہیں، خون بہ رہا ہے، قیامت تک ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ پورا نہیں کرتے، 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے روزہ پورا ہونے سے توڑ دیتے ہیں، ان کی تو یہ سزا ہے، وہ جائیں گے جہنم میں۔ تو جو رمضان المبارک کا چاند چڑھنے کے بعد شوال کے چاند تک
رمضان کے 29 یا 30 روزوں میں سے ایک بھی روزہ نہیں رکھتا ہی نہیں سرے سے. نہ وہ انتہائی بوڑھا ہے، نہ وہ دائمی بیمار ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، گھر میں سارے وسائل اللہ نے اس کو دیے ہوئے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے باوجود نہیں رکھتا روزہ. بڑا پڑا ہے ہمارا معاشرہ ایسے کلمہ پڑھنے والوں سے، مومن مسلمان کہلانے والوں سے، اہل حدیث اہل سنت کے دعوے کرنے والوں سے، جو رمضان المبارک میں ایک بھی روزہ نہیں رکھتے. کوئی مزدوری کا بہانہ کرتا ہے، کوئی کسی چیز کا بہانہ کر کے بیٹھا، کوئی کسی چیز کا بہانہ کر کے بیٹھا ہے. بڑے بڑے بہانے بنا کر انہوں نے سارے رمضان کے روزے معاف کروائے ہوئے ہیں رب سے، یا خود ہی معاف کر لیے رب بن کر اپنے آپ پر. یہ لوگ جو رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتے، جو رب نے فرض کیا ہے، جو اسلام کا بنیادی ستون قرار دیا گیا ہے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے لیے یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی لعنتوں سے جولیاں بھرنے کا ہے، رب کی رحمتوں سے دوری کا ہے، جہنم کا سودا کرنے کا مہینہ ہے، جہنم خریدنے کا مہینہ ہے. وہ جہنم کے سرٹیفکیٹ پا رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں. بات میری تو نہیں، میں نے تو حدیث سنائی ہے آپ کو. جو رکھ کے توڑ دیتے وہ جہنم میں جا رہے، جو رکھتا ہی نہیں تو وہ تو اس سے بھی بڑا مجرم ہے. اور کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، میں بھی جانتا ہوں بے شمار لوگوں کو، آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے ان کو. رمضان میں جب مالک الملک نے شیطانوں کو قید کر دیا ہوا ہے، وہ قید ہیں 11 مہینوں کی طرح، وہ بندوں کے پاس آ کر ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ماننے سے روکنے کی اب ان شیطانوں کے پاس طاقت نہیں ہے. سلب ہو چکی ہے، رمضان میں قید ہیں، وہ نہیں روک سکتے. اس کے باوجود ہمارے محلے، ہماری آبادیاں، ہمارے مارکیٹیں، ہمارے شہر بے نمازوں سے بھرے پڑے. رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے. ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتے. ان کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں. وہ رمضان میں بھی نماز پڑھنے کو اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں. قیام کرنا تو دور کی بات ہے، رات کا وہ نماز بھی نہیں پڑھتے. فرضی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دعوے بڑے لمبے لمبے کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ان بے نمازوں کے لیے جہنم خریدنے کا مہینہ ہے، رب کی لعنتیں پانے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں سے محرومی کا اور دوری کا مہینہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے ناراض نہیں ہونا. میں نے نہیں کہا، قرآن میں رب نے نقل کیا ہے. وہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا ہے؟ کہیں گے لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمارا جرم یہ تھا، قصور یہ تھا، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نماز کو وقت کا ضیاع سمجھتے تھے. ٹائم نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس 5 وقت کی نماز پڑھنے کا، اس لیے پروردگار نے ہمیں جہنم میں ڈالا ہے اور ہم جہنم میں جل رہے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، رب العالمین کا یہ قرآن غلط ہو جائے اور یہ دونوں قسم کے لوگ بے روز، تندرست، صحت مند، ہٹے کٹے ہو کر ایک بھی روزہ نہ رکھنے والے اور یہ نمازیں جو نہ چھوڑنے والے، نمازیں نہ پڑھنے والے رمضان کے مہینے میں بھی، میرے بھائیوں یہ جنت میں چلے جائیں، ان کے گناہ بخشے جائیں. نبی کی بات بھی غلط ہو جائے، قرآن بھی غلط ہو جائے اور یہ جنت کا ٹھیکیدار بن جائے رمضان میں. رب ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے.
ایسے لوگوں کو رب جہنم سے آزادیاں دیتا ہے؟ کئی لوگ بے شمار ہیں ہمارے معاشرے میں، ہم سب جانتے ہیں ان کو، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ 11 مہینے، سال کے 11 مہینے وہ مسجدوں میں نہیں آتے، مسجدوں میں نظر نہیں آتے۔ رمضان آتا ہے تو مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی مسجد میں 2 صفیں نمازیوں کی ہوتی تھی رمضان سے پہلے، تو رمضان میں 4 یا 6 صفیں ہونے لگ جاتی ہیں۔ کہیں ڈبل ہو جاتے ہیں، کہیں ٹرپل ہو جاتے ہیں، کہیں اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں 11 مہینوں کے نمازیوں سے۔ یہ جو لوگ ہیں رمضان المبارک میں انہوں نے نمازیں شروع کر دی، رمضان المبارک میں قرآن مجید کو پکڑ کر تلاوت بھی شروع کر دی، رمضان میں قیام بھی شروع کر دیا، اور جو ہی رمضان ختم ہوا وہ دوبارہ رمضان کے ختم ہوتے ہی مسجدوں سے غائب ہو گئے، مسجدوں میں آنا نظر آنا ہی بند ہو گئے، مسجدوں کا رستہ ہی بھول گیا ان کو۔ ہیں ایسے معاشرے میں، ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں میرے محترم بھائیوں، یہ لوگ پہلے والی قسم کے لوگوں سے بڑے بدبخت اور بڑے بد نصیب ہیں۔ وہ پہلے والے چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے والے لوگ جن کو رمضان میں نہ نماز کی توفیق نہ روزے کی توفیق، انہوں نے اپنے مالک کو زندگی میں پہچانا ہی نہیں، مالک کی انہیں پہچان ہو ہی نہیں سکی، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ سکی آج تک کہ ہمارا اس کائنات میں کوئی مالک ہے، ہم کسی کے غلام ہیں، ہم کسی کے بندے ہیں، اس مالک کا ہم سے کوئی تقاضا ہے۔ ان کو یہ بات آج تک سمجھ ہی نہیں آ سکی، نہ ان کو کوئی سمجھا سکے، مالک کو پہچانا ہی نہیں انہوں نے آج تک۔ آپ مجھے دیانتداری سے بتائیے گا، جو بندہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو غلام اور بندہ مانتا ہے، وہ مالک کے حکم آنے پر وہ اس سے منہ موڑ سکتا ہے؟ مالک نے کہا روزہ رکھ، وہ کہتا میں نہیں رکھ سکتا روزہ، میری مزدوری بڑی سخت ہے، میرا کام بڑا سخت ہے، میری ذمہ داریاں بڑی ہیں۔ رب کہتا نماز پڑھ، ورکع مع الراکعین، 5 وقت مسجد میں جا، وہ کہتا نہیں، مہنگائی بڑی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، قرضے بڑے ہیں، بوجھ بڑے ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، میں نماز مسجد میں جا کے کیوں وقت ضائع کروں؟ مجھے آپ دلیل بتا دیں، کوئی وجہ بتا دیں، میں مان لوں کہ یہ رب کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ میں تو نہیں مانتا کہ یہ رب کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اس کو سمجھ آئی ہے کہ میرا کوئی مالک اور مجھ سے تقاضا کرتا ہے اور میں نے اس کے حکم پر چلنا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ پہلوں کو تو سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا کوئی مالک ہے، اور ان کو کیا آئی ہے؟ ان کو سمجھ آ گئی رمضان میں کہ ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم مستقل حیثیت رکھنے والے نہیں ہیں کہ جو دل میں آئے وہ کرتے پھریں، جو ہمارا نفس کہے وہ کریں، جو ہمارا خاندان معاشرہ کرتا ہے ہم وہی کرتے چلے جائیں۔ ان کو سمجھ آئی ہمارا مالک ہے کوئی، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں، ہم نے اس کے سامنے پیش ہونے، اس کا ہم کو حکم ہے، ہم سے وہ تقاضا کرتا ہے، ہم سے کچھ مانگتا ہے، دنیا کی بے شمار نعمتیں دے کر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے، وہ رب ہمیں کوئی حکم دیتا ہے۔ ان کو سمجھ آئی
وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رمضان میں مسجدوں میں آنا شروع ہو گیا، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ ان میں سے میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، اللہ کی قسم آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ اچھے لوگ ہیں، ان میں سے کئی لوگ تو 2-3 رمضان تک آئے اور پھر ختم، کوئی 5 رمضان تک آئے اور پھر ختم، اور کوئی 10 رمضان تک آئیں گے اور پھر ختم، اور 15 رمضان کے بعد تقریباً وہی رہ جائیں گے جو ہر مسجد کے مستقل نمازی ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی آ بھی جائیں گے، کوئی تعداد تھوڑی بہت بڑی رہے گی رمضان کے آخر تک، تو رمضان کے آخر میں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے مالک کو پہچانا، ان کو مالک کی پہچان ہوئی، لیکن رمضان گزرنے کے بعد انہوں نے مالک کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کون رب، کس کے بندے، کس کے غلام ہم، کون ہم پر حکم چلائے، ہمارے نفس کے ہوتے ہوئے، ہماری مرضی کے ہوتے ہوئے کسی کے سامنے جھکیں، کسی کی بات مانیں، اپنی مرضی کو چھوڑیں، اپنی خواہشات کو قربان کریں، اپنے مال کو قربان کریں، اپنی جان اولاد کو خطرات میں ڈالیں، کیوں کسی کا حکم مان کر؟ وہ کون ہوتا ہے، کون رب؟ اللہ کی قسم انہوں نے رب کو پہچان کر رب ہونے سے انکار کر دیا، زبان سے نہیں کیا تو اپنے عمل سے کر دیا۔ اور جس کو رب کی پہچان نہیں ہوئی، بدقسمت وہ بھی ہے، اور جس نے پہچاننے کے بعد انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں مانتا میں اب، یہ بڑا بدبخت اور بدنصیب ہے کہ نہیں؟ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرا مالک ہے، اس کو تو سمجھ آئی تھی، اور سمجھ آ کر یہ انجان بن گیا جان بوجھ کر۔ اور میرے بھائیوں، ایک وہ لوگ بھی ہیں، توجہ کرنا، اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا اگر آپ غور سے میری باتوں پر غور کریں گے تو، سنیں گے تو۔ ایک قسم کے وہ لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو 11 مہینوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، وہ رمضانی نمازی نہیں ہیں۔ وہ 11 مہینوں میں بھی نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے تو فرضی ہے، وہ رمضان کے بھی رکھتے ہیں، سارے ہی رکھتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں روزہ۔ وہ رمضان میں بھی قیام کرتے ہیں اور رمضان کے علاوہ بھی قیام کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قیام بہت بڑی عبادت ہے، فرضوں کے بعد سب سے افضل عبادت ہے۔ وہ کرتے ہیں قیام، رمضان میں صرف نہیں، رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ صرف رمضان میں نہیں دیتے، وہ سارا سال صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، سارا سال کرتے ہیں۔ دوسرے بڑے بڑے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مگر میرے بھائیوں ان کی ساری نیکیاں، سارے کے سارے بڑے بڑے عظیم الشان اعمال، وہ سب کے سب رب کے ہاں برباد چلے جاتے ہیں، اور ان کو یہ اعمال کرنے کے باوجود ملتا کچھ بھی نہیں ملتا۔ میں نے پچھلے خطبے میں آپ کو کہا تھا کہ رب نے ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے تھکے ہوئے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ نہیں عمل نہیں کیے، عمل بڑے کیے، تھک گئے عمل کر کر کے زندگی میں، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ ان کے عملوں کی بنیاد، ان کے نیکیوں کی بنیاد ٹھیک نہیں تھی، بنیاد غلط تھی، بنیاد خراب تھی۔ جس بنیاد پر نیکی نے رب کے ہاں پہنچنا تھا، قبول ہونا تھا، رب کے ہاں معتبر ہونی تھی نیکی، رب کے ہاں جس بنیاد سے اس نیکی کا وزن بننا تھا، وہ بنیاد ہی اس کے پاس نہیں تھی، بنیاد ہی خراب تھی۔ اور جس کے پاس بنیاد خراب ہو میرے بھائیوں، بنیاد غلط ہو،
وہ میں ہوں، وہ آپ میں سے کوئی ہو، وہ دنیا کا کوئی ہو، اس کا سارے کا سارا محنت، ساری کی ساری نیکیاں، سارے کے سارے بڑے بڑے اعمال سب کچھ برباد ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ ایمان صحیح نہیں ہے، ایمان صحیح نہیں ہے۔ ہر عمل کی بنیاد کیا ہے؟ درست ایمان، صحیح ایمان، صحیح ایمان۔ ہر عمل کے قابل قبول ہونے کی بڑی بنیاد ہے ایمان۔ دلیلیں میں نے پچھلی مرتبہ سنائی تھی آپ کو، پچھلے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں، جس نے نہیں سنا وہ خطبہ موجود ہے، وہ سن سکتا ہے وہاں سے لے کر۔ اب میں وہ دلیلیں نہیں دہراؤں گا، تعارف کرواؤں گا لوگوں کا۔ میرے بھائیوں غور کرنا، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی، پیغمبر اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو، اللہ کے نبی کے طریقے کو، اللہ کے نبی کے اسوہ حسنہ کو، اللہ کے نبی کے اخلاق اور کردار کو، پیارے پیغمبر کی پوری زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھ لیں۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی، ویسے ہم بسر کریں۔ اس لیے بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور رب نے اپنے نبی کی زبان سے قسم اللہ کی صاف کہلوا دیا، صاف کہلوا دیا۔ کیا کہلوا دیا؟ اللہ اکبر۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا رب نے۔ سنا دیتا ہوں میں آپ کو الفاظ آپ کے۔ دو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، کچھ جواب آپ نے دیے، ان کے خیال میں جواب درست تھے، تو دونوں اپنے خیال میں درست جواب پا کر کہنے لگے نشہدو انکا نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو، آپ سچے ہو۔ یہ یہودی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے آپ کے نبی ہونے کا زبان سے اقرار اعتراف کر رہے ہیں، چھپ کر نہیں کر رہے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہے ہیں۔ اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے دل میں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت ہمیں دے رہے ہیں نا، یہ اس کے اپنے خیالات نہیں ہیں، یہ آسمانوں والے رب کا اتارا ہوا سچا اور حق برحق دین ہے۔ اللہ کی قسم یہودی یہ بات سمجھتے تھے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہودی یہ سمجھتے تھے کہ محمد جو ہمیں سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، وہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں، ان کی اپنی سوچ اور فکر نہیں ہے، ان کے اپنے خیالات نہیں ہیں، یہ اللہ کا اتارا ہوا حق اور سچ دین ہے۔ یہ یہودیوں کو یقین تھا اس بات پر، کائنات کے رب نے گواہی دی، قرآن میں لکھ دی گواہی، دل میں یقین بھی ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھ لیا، رسول آپ کو نبی بھی مان لیا۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میری اتباع بھی تو کرو۔ اس کا مطلب ہے جب تک اتباع نہیں ہوتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت تک بندہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ آپ آج تک اسی وجہ سے نہ یہودیوں کو ایمان والا مانتے ہو، نہ عیسائیوں کو مانتے ہو، یا مانتے ہو؟ مومن ہیں وہ یہودی عیسائی؟ مومن ہیں یا کافر ہیں؟ مان لو مومن، کیا حرج ہے؟ قرآن میں رب نے کہہ دیا ان کے دل میں یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کی اتاری ہوئی سچی دعوت ہے، وہ ان کی اپنی سوچ نہیں ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کیا آپ اللہ کے سچے نبی ہو۔ اب کیا رہ گیا؟ مومن کیوں نہیں وہ؟ اتباع نہیں کی
تو میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا. ہمارا زمین اللہ کی کعبے کے رب کی قسم ہے بھری پڑی ہے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اپنی زندگیوں سے پتا کاٹ کر پھینک دیا، پتا کاٹ کر پھینک دیا اتباع نبی کا. صرف ایک مثال دینی ہے میں نے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا، یہ آپ کے لیے نہیں، ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے. یہ ویڈیو بن رہی ہے، انشاءاللہ ساری دنیا میں پہنچے گی. یہ صرف آپ کو نہیں سنا رہا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے مکے میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. ایک مشرک نے امام الانبیاء کے گلے میں کپڑا ڈالا، اس کو بٹ دینا شروع ہو گیا اور اللہ کے نبی کا گلا گھٹ گیا، رنگ سرخ ہو گیا. ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ عنہ، اس نے اس مشرک کو دھکا دے کر دور کیا امام الانبیاء سے اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتا میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات، اور وہ تمہاری رہنمائی، ہدایت، کامیابی کے وعدے دلائل لے کر آیا ہوا ہے، تمہارا بھلا چاہتا ہے، تم اس کو مارنا چاہتے ہو. بلال کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہوا میں دہرانا نہیں چاہتا، آپ سب جانتے ہیں. سمیہ کے ساتھ جو ہوا آپ کو معلوم ہے، ہر مسلمان جانتا ہے. مسلمانوں کے لیے جینا مشکل بنا دیا گیا. مکے کی سرزمین پر اللہ کے حکم سے حبشہ میں ہجرت کر کے چلے گئے، پھر مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے سے مجبوراً نکلنا پڑ گیا. آپ بھی مکہ چھوڑ کے چلے گئے. جو نئی نہ ہجرت کر سکتے تھے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو گئے، پہلے سے زیادہ. ان کا جینا مزید حرام کر دیا گیا رب کی زمین پر. ایک تو وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، وسائل نہیں تھے ان کے پاس، بوڑھے تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں. اتنا لمبا سفر بغیر سواری کے، بغیر وسائل کے ممکن نہیں. ان پر کئی گنا ظلم پہلے سے بڑھ گیا. اور جو چھوڑ گئے تھے سب کچھ، ان کا بھی پیچھا شروع ہو گیا. ان کو بھی وہاں بھی چین سے جینے نہیں دیا جا رہا. آسمانوں والے رب نے یہ آیت اتاری، 39 نمبر آیت ہے جو میں نے خطبے کے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ حج کی. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. ترجمہ آپ نے سنا ہے، آسمانوں والے رب نے، اور کلمہ پڑھنے والوں، 2 ارب مسلمانوں، محمد الرسول اللہ کے امتی کہلانے والوں، رمضان میں جنت کے خواب دیکھنے والوں، جہنم سے چھٹکارے کے خواب دیکھنے والوں، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ. رب نے کیا اتارا؟ ظلم جہاں ہو رہا ہو، ظلم کے خاتمے کا طریقہ کیا ہے؟ ان مظلوموں کو، ظالموں کے خلاف لڑنے کی اجازت دے دی جا رہی ہے. اجازت ہے. اس ظلم نے ختم ہونا ہے تمہارے ہاتھ اٹھانے سے، تمہارے لڑائی کرنے سے، جنگ کرنے سے، لڑنے سے ظالموں کے خلاف. میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح، میں عادیوں کی طرح، سمودیوں کی طرح، اصحاب مدین کی طرح ان کافروں کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا سکتا ہوں. میرے پاس طاقت ہے. لیکن میں نے اب یہ حل نہیں رکھا، یہ پہلی امتوں میں تھا. اب میرے ہاں حل یہ ہے، اب مسلمان خود رب کی زمین سے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہاتھ چلائیں گے، استعمال کریں گے، لڑیں گے تو ظلم کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا. اب علاج یہ ہے، کیوں ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان پر ظلم ہوا ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان کو ناحق ان کے گھروں سے نکال کر پناہ گزین کیمپوں میں بٹھا دیا گیا.
ان کے گھروں پر ساری دنیا کے یہودیوں کو لا کر بٹھا کر مالک بنا دیا گیا. نہ حق یہ گھروں سے نکالے گئے، یہودیوں کو دنیا سے اکٹھے کر کے لا کے ان کے گھروں کا مالک بنا دیا گیا. اگرچہ بات مدینے والوں کی ہے، لیکن قرآن صرف اس حالات کے لیے نہیں، قیامت تک کے حالات کے لیے رہنمائی کرتا ہے. اس لیے میں یہ فلسطین والوں کی بات کر رہا ہوں. جو حالات اس وقت تھے وہی حالات آج فلسطین کے ہیں. فلسطین میں بھی 75 سالوں سے ظلم ہو رہا تھا فلسطینیوں پر. ان کو ناحق ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، جس طرح مدینے والوں کو ناحق ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے گھروں پر قبضے کر لیے گئے، ان کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا گیا. فلسطینیوں کے ساتھ بھی دنیا کے گماشتوں نے، عالمی دہشت گردوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، حقوق انسانی کے جھوٹے چیمپئن دجالوں نے، اللہ کی قسم فلسطین کے انبیاء کی سرزمین پر بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا، وہی تاریخ دہرائی. انہوں نے کہا نکالو ان کو بستیوں سے، ان کے گھروں سے نکال کر ان کو پناہ گزین کیمپوں میں اٹھاؤ. ساری دنیا سے یہودی لا کر وہاں بٹھا دی. اب یہ مسلمان اپنا گھر مانگتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ان کی عورتوں کو گھسیٹا جاتا ہے، گلیوں بازاروں میں آنچل کھینچے جاتے ہیں، بچوں کو مارا جاتا ہے. تنگ آ کر فلسطینیوں نے 7 اکتوبر کو، آپ سب کو معلوم ہے 7 اکتوبر کو انہوں نے تنگ آ کر اللہ کی اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے اوزینا للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مظلوموں ہاتھ اٹھاؤ، یہ رستہ ہے. یہ امن کی بھیک مانگنے سے امن نہیں ملتا، آزادی کی بھیک مانگنے سے آزادی نہیں ملتی. یہ بھیک سے نہیں ملا کرتا حق، دنیا میں ظالموں سے چھین کر لینا پڑتا ہے. اٹھاؤ ہاتھ، چھینو ان ظالموں سے اپنا امن سے جینے کا حق. رب کی زمین پر عزت کا حق رب کی زمین پر استعمال کرو، تم ہاتھ سے طاقت سے کرو استعمال. مسلمانوں نے مدینے میں بھی کیا تھا، انہوں نے بھی شروع کیا. میرے بھائیوں میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، سب سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد، اس دور کا سب سے بڑا انسانیت کے لہو کا پیاسا بھیڑیا امریکہ، وہ بکا. آن دی ریکارڈ ہے یہ بات، آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، کسی سے پوچھ لیں. اس نے کہا، امریکہ کا سب سے پہلے بیان آیا، کہتا ہے یہ دہشت گردی ہو گئی ہے اسرائیل کے خلاف، اسرائیل پر دہشت گردی ہوئی ہے. جو 75 سالوں سے مسلمانوں پر ہو رہی تھی وہ دہشت گردی نہیں تھی. ان کو گھروں سے نکالنا، ان کی جانیں لینا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا، تشدد کرنا، ان کو معذور کرنا ہمیشہ کے لیے، یہ دہشت گردی نہیں تھی. اور انہوں نے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے راکٹ چلائے تو وہ دہشت گرد ٹھہرے. میرے بھائیوں، امریکہ کا وزیر خارجہ آ گیا مدد کے لیے، امریکہ کا صدر اللہ کی قسم اسرائیل پہنچ گیا چند دنوں میں، برطانیہ کا وزیر اعظم بھی پہنچ گیا. یہ ساری آن دی ریکارڈ میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. پورے یورپ نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا، اسرائیل کے خلاف دہشت گردی ہوئی ہے. پورا یورپ، پورا کفر اسرائیل کی پشت پر آج بھی کھڑا ہے، آج بھی کھڑا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ملا نا، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کو جب حکم ملا میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر نے اس دن سے لے کر آخری دم تک ساری زندگی جہاد اور قتال کے میدانوں کے اندر گزار دی. 10 سال پورے کے پورے خاتم النبیین کے 10 سال جہاد کے اندر گزرے. 10 سال پورے کے پورے خطرات میں لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، دان ٹوٹا، رخسار پھٹے، سر پھٹا، کندھے پر چوٹ آئی، صحابہ شہید ہوئے، ساری زندگی خطرات میں گزار دی. اللہ کا حکم ہے ظلم کو مٹانا ہے، رب کی زمین پر انسانیت کو امن کی زندگی فراہم کرنی ہے، یہ رب کا حکم ہے اپنے نبی کو.
ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میدانوں میں، قتال میں، جہاد میں، خطرات میں گزر گئی، مظلوموں کی مدد کرتے ہوئے گزر گئی. کتنے واقعات ہیں، بھرا پڑا ہے تاریخ، آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لو. صرف بخاری کا ایک حوالہ دے دیتا ہوں. ایک مسلمان بچی ایک یہودی نے اس کا سر کچل دیا، دو پتھروں کے درمیان رکھ کر اس کا زیور اتار لیا. زیور اتارنے کے لیے بچی قتل کر دی. مسلمان بچی تھی، یہودی نے قتل کر دی. صحیح بخاری میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو پکڑوایا، سارے مدینے والوں کے سامنے اس کا سر ایک چٹان پہ رکھا، دوسری چٹان مار کے اس خبیث کے سر کا قیمہ بنا دیا. ادھر بدلہ لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور میرے بھائیوں، 7 اکتوبر سے لے کر آج تک اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جاؤ کسی دنیا کے میڈیا سے پوچھ لو، 32,000 سے زیادہ بے گناہ مسلمان غزہ میں، فلسطین میں قتل کر دیے گئے. ہزاروں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کے جسم کا قیمہ بنا دیا گیا، ان کے بازو اڑے ہوئے، ان کے سر اڑے ہوئے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اڑے ہوئے. ہزاروں مائیں اللہ کی قسم کاٹ کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. پردہ نشین ہزاروں مسلمان بیٹیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاٹ دی گئی. میں نے میڈیا پر دیکھا، ایک جگہ پر حملہ کیا یہودیوں نے، ایک ماں، اس کے جسم کی بوٹیاں اڑ گئیں اس حملے سے، اور اس کا 10-11 سال کا بچہ ہے، وہ بوٹیاں کٹھی کر کے کفن کی چادر میں ڈال رہا ہے. ساری دنیا کے سامنے یہ مناظر ہے. فلسطینی مسلمان اللہ کی قسم ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے اپنے مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے پکار رہے ہیں. ان کی پکار ایک ایک کان تک پہنچی، لیکن نہ 5 درجن مسلمان حکومتیں ٹس سے مس ہوئی، نہ 85 لاکھ مسلمانوں کی ریگولر آرمی، مسلمانوں کے لہو اور خون کی کمائی پر پلنے والے یہ جوان، نہ یہ ٹس سے مس ہوئے، نہ ان کو غیرت آئی، نہ کوئی شرم آئی، نہ کوئی حیا آیا. ہم طارق بن زیاد کے روحانی فرزند، ہم صلاح الدین ایوبی کے بیٹے، ہم محمد بن قاسم کی تاریخ پڑھنے والے مسلمان بچیاں، مسلمان بچے، ہماری جوانی ہمیں بلا رہے ہیں. کسی پکے کان پر جوں تک نہیں رینگی. 5 درجن حکومتیں، 85 لاکھ مسلمانوں کے وسائل پر پلنے والے ریگولر آرمی کے جوان، 2 ارب کلمہ پڑھنے والے، روزے رکھ کے لولے لنگڑے قیام کر کے جنت کے خواب دیکھنے والے، جہنم سے نجات پانے کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی کوششیں کرنے والے، وہ بھی ٹس سے مس ہی نہیں ہوئے. محمد الرسول اللہ کی ساری زندگی خطرات میں گزر گئی، ظلم کو روکنے کے لیے، مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. ہاں، ان سارے لوگوں نے محمد الرسول اللہ کی اتباع کی. کیوں جی؟ اتباع کر رہے ہیں مدنی زندگی کی. اللہ کے نبی کی تو مدنی زندگی خطرات میں گزری، جہاد میں گزری، قتال میں گزری، ٹکراتے ہوئے گزری. آج مسلمان محمد الرسول اللہ کی مدنی زندگی کی اتباع کر رہے ہیں. کیوں میرے بھائیوں کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. سارے مانتے ہیں کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، محمد کی دعوت سچی دعوت ہے، محمد اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. یہ دونوں کام تو یہودی عیسائی بھی مانتے تھے. کلمہ پڑھنے والے، یہ اقرار کرنے والے، میں نے آپ کو بتایا ان میں تھے. دل میں یقین ان کے بھی تھا، وہ دل میں یقین ان کے بھی ہے. کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں، اتباع وہ بھی نہیں کرتے، اتباع ہم بھی نہیں کرتے. وہ اتباع نہ کریں تو کافر، میں اتباع نہ کروں تو مومن. یہ عجیب انصاف ہے یار. یہ دھونس، یہ دھاندلی میرے سامنے آپ چلا لو گے، میری زبان بند کر دو گے، لیکن قسم اللہ کی یہ دجل رب کے سامنے، رب کی عدالت میں نہیں چلے گا. یہ دجل نہیں چلے گا رب کی عدالت میں. اتباع نہیں کی اور بنے ہیں کیا؟ ایمان والے اتباع کے بغیر. پھر یہودیوں کا قصور کیا؟ وہ کیوں ایمان والے نہیں؟ وہ کیوں کافر ہیں آپ کی نظر میں؟ ان کو بھی ایمان والے کہو. 2 چیزیں ان میں بھی ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں. اور جب ایمان ہی ٹھیک نہیں
جب ایمان ہی ٹھیک نہیں تو روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بنے گا؟ یہ جہنم کی آگ سے ڈال بنے گا؟ ہاں، یہ جنت میں لے جانے والا عمل بنے گا؟ یہ رمضان پچھلے گناہوں کا کفارہ بنے گا بغیر ایمان کے، لولے لنگڑے ایمان کے ساتھ؟ کیوں؟ کیوں؟ کن لوگوں کے لیے ہے یہ بخشش کا مہینہ، رحمت کا مہینہ؟ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں خام خائی؟ کیوں پھولے نہیں سماتے اپنے اندر؟ اللہ نے ہمیں رمضان دے دیا، ٹھیک ہے دے دی ہے، لیکن بنیاد کیا تمہاری جس بنیاد پر تم ایمان عمل کر رہے ہو؟ بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، قسم ہے اللہ کی مجھے بڑی تکلیف ہے، 5 درجن مسلمان حکومتیں، 85 لاکھ مسلمانوں کی ریگولر آرمی کے جوان، وہ فلسطینیوں کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ان پر ہونے والے ظلم کی مذمت کرنے کے لیے بھی تیار ہے مذمت کرنے کے لیے؟ کوئی مذمت کر رہا ہے؟ کوئی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے؟ مذمت بھی نہیں کر رہا یار۔ اچھا، مذمت بھی کوئی غیرت مند کرتا ہے جس کے اندر غیرت ہوتی ہے، مذمت ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے جس کے اندر ایمان زندہ ہوتا ہے، جس کا ایمان مردہ ہوتا ہے نا، وہ ان حالات کو دیکھ کر نہیں بولتا۔ میں کہتا ہوں مدد بھی نہیں کی ان کی فلسطینیوں کی، اور آواز بھی نہیں اٹھائی ان کے حق میں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، یہ 5 درجن مسلمان حکومتیں یہ سب کی سب ان یہودیوں کی مدد کر رہی ہیں مسلمانوں کی نسل کشی کرنے میں، باقاعدہ مددگار ہیں یہودیوں کے، باقاعدہ مددگار۔ ناراض نہیں ہونا، میں دلیل دیتا ہوں، باقاعدہ مددگار ہیں یہودیوں کے۔ یہودیوں کو انہوں نے چھرا دیا ہوا ہے، چھرا، بارود، اللہ کی قسم یہ مسلمان حکومتیں یہودیوں کو مسلمانوں کے پرچے اڑانے کے لیے بارود، یہودیوں کو 5 درجن مسلمان حکومتیں دے رہی ہیں۔ ثبوت لے لو مجھ سے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے، میں الزام نہیں لگا رہا۔ یہودیوں کی کمپنیوں کی ہزاروں پروڈکٹس ہیں کہ نہیں؟ ہمارے پرچون کا آدھے سے زیادہ حصہ وہ یہودیوں کی کمپنیوں کی پروڈکٹ پر مبنی ہے۔ مجھے ایک مسلمان حکومت کا نام بتا دو، روزے رکھنے والی، جنتوں کے خواب دیکھنے والی، جہنم سے آزادیوں کا مہینہ سمجھ کر پھولے نہ سمانے والی، ایک حکومت کا نام بتاؤ جس نے یہ اعلان کیا ہو یہودی ظالم ہیں، ہم کمزور ہیں، امریکہ کے سامنے لڑ نہیں سکتے، لیکن ہم ان یہودیوں کی کوئی پروڈکٹ اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم پابندی لگاتے ہیں۔ کسی نے پابندی لگائی؟ کیوں جی؟ کسی نے لگائی پابندی یہودی پروڈکٹ پر اپنے ملک میں آنے سے روکنے کے لیے؟ ان یہودی کمپنیوں کی ساری پروڈکٹ حکومت کی مرضی پر، حکومت کے کہنے پر وہ ملک میں آ رہی ہے، اور زر مبادلہ یہودیوں کو جا رہا ہے۔ اس زر مبادلہ سے وہ بارود خرید کر ہمارے بچوں کے چیتھڑے اڑا رہے ہیں، ہماری مسلمان عورتوں کے جسم کا قیمہ بنا رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، مسلمانوں کی فلسطین کی سرزمین سے نسل مٹانے کا عمل جاری کیے ہوئے ہیں۔ بارود کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ کہاں سے خریدا؟ کن چیزوں سے بنایا بارود؟ انہوں نے انہی پیسوں سے جو ہماری حکومتوں نے ان کی پروڈکٹ لے کر ان کو فراہم کی۔ اچھا، حکومتیں بے غیرت صحیح، بے ضمیر صحیح، امریکہ کی لونڈیاں اور غلام صحیح، امریکہ کو رب ماننے والی صحیح، لیکن میرے بھائیوں 2 ارب مسلمان، ناراض نہیں ہونا، کیا ہم نے یہودیوں کی پروڈکٹ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا؟ مجھے اپنی ایک دکان دکھائیں دکانداروں کی، یہ بڑا سینٹر ہے امتیاز سینٹر، بھرا پڑا ہے اسی طرح یہودیوں کی ساری کمپنیوں کی پروڈکٹ سے۔ مسلمان نہیں ہیں یہ امتیاز والے؟ جتنے بڑے بڑے سینٹر ہیں، کسی سینٹر میں چلے جاؤ، یہ بڑے بڑے سپر سٹور، ہر سپر سٹور ان یہودیوں کی کمپنیوں سے بھرا پڑا، ہر دکان یہودیوں کی کمپنیوں سے، مسلمانوں کی دکان بھری پڑی۔ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ایک بھائی ادھر فیصل آباد کا، میں اس کے گاؤں میں گیا، اس کے پاس یہ
ڈرنک، کولڈ ڈرنک جس کو آپ کہتے ہیں، یہ پیپسی، یہ کوکا کولا، اس کی اس کے پاس ایجنسی ہے. کہتا میں 150 دیہاتوں میں دکانداروں کو سپلائی کرتا ہوں مال. میں نے کہا بھائی جان یہ تو یہودیوں کی مدد ہو رہی ہے، آپ ان کو برود فراہم کر رہے ہیں. آپ ایسا کریں، یہودیوں کی کمپنی کی علاوہ کسی اور کمپنی کی پروڈکٹ لیں اور وہ ان ساری دکانوں میں متعارف کروائیں، ان کو کہوں آج کے بعد میں یہ دیا کروں گا. کہتا ٹھیک ہے. اس نے جو سب سے اچھی پروڈکٹ تھی نا، سب سے اچھی سمجھی جاتی تھی معاشرے میں، وہ منگوائی، ساری دکانوں پر لے کر گیا. قسم اللہ کی ہر دکاندار نے کہا یہ ہمارے پاس نہیں بکتی، ہم نے نہیں لینی، ہم نے وہی پیپسی لینی، ہم نے کوکا کولا لینا ہے. کیونکہ ہمارے گاہک ماشاءاللہ مسلمان، حاجی، نمازی، یہ جنت کے خواب دیکھنے والے، یہ پیپسی پیتے ہیں. پیپسی کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، پیپسی کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی. یہ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اس کو نہیں چاہیے آپ کی یہ پروڈکٹ، ہمیں وہ یہودیوں کی چاہیے. ہمارے گاہک کسٹمر لیتے ہی ہم سے وہ ہیں. عجیب بات ہے یار. یہ لیور برادر کی ساری پروڈکٹ ہر دکان پر، ہمارے ہر کچن میں، ہر گھر میں، ہر واش روم میں، صابن ان کے، شیمپو ان کے، ایک ایک چیز ان یہودیوں کی ہم سپیشل زیادہ پیسے دے کر وہ خرید کے لاتے. اچھا اگر ہمارے گھروں میں پیپسیاں آنا بند ہو جائیں، یہ کولڈ ڈرنک، یہ نیسلے کی ساری پروڈکٹ سے، نیسلے کے دودھ سے، نیسلے کے پانیوں سے، نیسلے کے بوتلوں سے، نیسلے کی ہر شے سے، لیور برادر کی ہر شے سے، اور یہ جو ان یہودیوں کی کمپنیوں کے یہ بسکٹ ہیں، یہ لیز ہیں، یہ سارا کچھ اگر ہم اپنے گھر میں آنے سے روک دیں، ہمارے گھر کی چھت ہم پر گر جائے گی، ہمارے گھر کی زمین پھٹ جائے گی، کوئی قیامت آ جائے گی ہم پر، بھوکے مر جائیں گے ہم. کچھ اور نہیں ہے کھانے پینے کے لیے ان یہودیوں کی پروڈکٹ کے سوا. مسلمانوں کے لیے سحریوں میں، افطاریوں میں یہودیوں کو برود دے کر خواب دیکھ رہے ہو جنت کے ٹکٹ حاصل کرنے کے. کل رب کی عدالت ہوگی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے بھی پیش ہونا ہے، آپ نے بھی پیش ہونا ہے. کل رب کی عدالت ہوگی. یہ 5 درجن مسلمان حکومتیں، یہ 85 لاکھ ریگولر آزمی کے جوان، مسلمانوں کے وسائل پر پلنے والے جوان، میں اور آپ، ہم سب کے گریبان ہوں گے. ان معصوم چیتھڑے اڑے ہوئے بچوں کے ہاتھ ہوں گے، ہمارا گریبان ہوگا. قسم اللہ کی رب کی عدالت میں مجھے بھی، آپ کو بھی، ان جوانوں کو بھی، ان بغیرت حکومتوں کو بھی، سب کو رب کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا. دینا پڑے گا جواب. نہیں چھوٹے گی جان، نہیں چھوٹے گی. اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا، قرآن میں نے نہیں، رب نے کہا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. او روزوں والو، او قیاموں والو، او سخاوتوں والو، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر دنیا کے کسی خطے میں مظلوم مسلمان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر دنیا کے گماشتوں کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہوں، وہ تم سے مدد مانگے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، فرض ہے تم پر ان کی مدد کرنا، لازم ہے. نکال دو اس آیت کو قرآن سے، دفن کر دو کسی جگہ پر قبرستان میں لے جا کر. ہم نے تو نکلنا نہیں، ہمارے لیے آئی نہیں یہ آیت، ہم کیوں مدد کریں ان کی. یہ آیت وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ یہ یہودیوں کی مدد کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یورپ کے لیے، برطانیہ کے لیے تھی. وہ آگے سارے یہودیوں کی مدد کے لیے، ہم کیوں جائیں؟ قرآن ان کے لیے آیا، ہمارے لیے آیا کوئی؟ ہم نے تو صرف چوبنے چاٹنے کے لیے لیا ہے، قسمیں اٹھانے کے لیے لیا ہے، مردوں کو پارسل کرنے کے لیے، تویز فروشی کا سامان بنانے کے لیے لیا ہے. ہم نے کوئی عمل کرنے کے لیے لیا قرآن دنیا میں؟ عمل یہودی عیسائی کریں، ہم چاٹیں گے اس کو. اور میرے بھائیوں، اس وقت ٹھیک ہے میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، یہ یہودی اور ساری دنیا کا کفر اور یہ
یہ 5 درجن منافق بے ضمیر حکمران، امریکہ کو خدا سمجھنے والے، امریکہ کے پجاری، اس کے تلوے چاٹنے والے حکمران، یہ سب سمجھتے تھے. اور کئی ماشاءاللہ پڑھے لکھے، قسم اللہ کی مولوی ٹائپ کے لوگ میں نے سنا، وہ کہتے پھرتے تھے بھئی یہ فلسطینیوں کو مصیبت کیا پڑی ہوئی تھی. جب ان کو پتا تھا جو رد عمل آئے گا ان راکٹوں کے حملے کا ہم نہیں اس کو سنبھال سکتے، تو کیوں پنگا لیا تھا؟ پہلے پنگا کیوں لیا تھا؟ قسم اللہ کی یہ مسلمان بات کر رہے ہیں، کئی اینکر لکھ رہے ہیں اخباروں میں، کئی مولوی بات کر رہے ہیں، یہ کہتے پنگا کیوں لیا تھا جب ان کو پتا تھا ہم کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، وہ چڑھ جائیں گے تو ہم کیسے دفاع کریں گے؟ اللہ کا حکم تھا، انہوں نے پنگا نہیں لیا، انہیں رب کا حکم تھا. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر عمل کرنے کے لیے اٹھے تو کتنی تعداد تھی؟ ہاں قسم ہے اللہ کی چند سو تھے. بدر میں جا کر 313 ہوئے. کہاں جا کر؟ بدر میں. بدر سے پہلے جتنی کاروائیاں تھیں وہاں 300 بھی نہیں تھے، چند لوگ تھے. کاروائیاں شروع کر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بدر میں جو 313 تھے، میں نے 1000 مرتبہ یہاں اس منبر سے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 سواریاں اونٹ تھے. قسم اللہ کی کسی کے پاس نہ گھوڑا تھا نہ سواری اونٹ تھا، سواری بھی نہیں تھی، پیادے تھے. ان کے پاس 17 تلواریں تھیں، چند نیزے تھے، چند تیر تھے، باقی سارے کھجور کی چھڑیاں لے کر خالی ہاتھ ہی چل پڑے. اب یہی فتویٰ جو ان فلسطینی مظلوموں پر لگا رہے ہو، یہ فتویٰ ان پر لگتا کہ نہیں لگتا؟ کہ کیوں پنگا لیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ نہیں تھا کہ ساری دنیا کفر سے ٹکر لینی ہے، وہ ان کی اتنی طاقت ہے ہم دفاع نہیں کر سکیں گے، تو کیوں ہوا تھا؟ یہ شرم نہیں آتی یہ بکواس کرنے والے مسلمانوں کو؟ وہ رب کے حکم پر عمل کریں، وہ اپنا ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے حکم پر، نبی کی سنت پر عمل کر کے ہاتھ اٹھائیں، اور ہم چہ جائے کہ ان کی مدد کریں، ان کے خلاف زبان درازی بھونکنا شروع کر دے مسلمانوں کا. شرم نہیں آتی مسلمانوں کو؟ جو ہو گیا سو ہو گیا. میرے بھائیوں میری منت ہے آپ سے، میں منوانے کی اتھارٹی نہیں رکھتا، اختیار نہیں ہے میرے پاس منوانے کا، منت کر رہا ہوں، آپ کی منت ہے میری. سنایا میں نے آپ کو ہے، مقصود میری ساری مسلمان امت ہے. میں ساری امت کو نہیں سنا سکتا، جتنوں کو سنا سکتا تھا میں نے سنایا ہے. اب میری یہ باتیں آپ نے اپنے گھر کے ایک ایک بندے تک سنانی ہے، جا کر اپنے رشتہ داروں تک پہنچانی ہے، اپنے ہمسایوں تک پہنچانی ہے، اپنے دوستوں اور حلقہ اثر تک یہ پیغام پہنچانا جو پیغام میں نے آپ کو دیے. کرو گے یہ کام؟ ہاں، یہ پیغام آپ کے ذریعے میں آپ کے حلقہ اثر کے تمام لوگوں تک پہنچتا دیکھنا چاہتا ہوں. کریں گے؟ اور پھر ان سے وعدہ لیں جنہوں نے آج تک ایک بھی روزہ نہیں رکھا، پچھلے رمضان سارے گزار دیے، جنہوں نے رمضانوں میں بھی نمازیں نہیں پڑھی، ان سے وعدہ لیں توبہ کر لو. پچھلی زندگی کے سارے چھوٹے ہوئے روزے، پچھلی زندگی کی 50-60 سالوں کی چھوٹی ہوئی نمازیں پیدا کرنے والے کی قسم ہے رب ساری معاف کر دے گا. ان کی قضائی دینے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اسلام میں پیارے پیغمبر نے فرمایا توبہ تو تجب ما قبلہا، توبہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. کہہ سکتے ہو یہ جا کر؟ ہاں، دعوت دو گے؟ جو بے نماز ہیں، بے روز ہیں، ان کو روزے رکھنے اور نماز پڑھنے کی باقاعدہ دعوت دیں گے نا. اور جو رمضانی نمازی ہیں، کوئی سن رہا ہے، وہ جو نہیں سن رہا اس تک بھی آپ نے یہ میری دعوت پہنچانی ہے، وہ بھی توبہ کر لے. مسلمانوں کا رب اللہ کی قسم صرف رمضان میں نہیں ہے، وہ 12 مہینے ہمارا رب ہے. اس کا حکم ہم پر صرف رمضان میں نہیں چلتا، 12 مہینے چلتا ہے. ہم اس کے غلام صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہیں، سال کے 12 مہینوں میں ہم اس رب کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کی بندگی کے غلامی کے پابند ہیں، صرف رمضان میں نہیں. یہ میرا پیغام ان سارے لوگوں تک پہنچاؤ. جو ہو گیا آج تک پچھلے رمضانوں میں صرف رمضانی کام کیے پھر چھوڑ دیے، اللہ سارے معاف کر دے گا. پکی سچی توبہ کر لو. کہہ سکتے ہو؟ اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ فلسطینیوں کے حوالے سے ہم سب سے شدید ترین کوتاہی ہوئی ہے، شدید کوتاہی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، رستے نہیں ہیں، رستے نہیں ہیں، حکومتیں رستے نہیں دے رہی، نہیں دیتی رستے، لیکن میرے بھائیوں ان فلسطینیوں کی اللہ کی قسم مالی مدد تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہاں، ان کو مال کی بھی ضرورت ہے، ان کے پاس راشن نہیں ہے ان کے گھروں میں۔ آپ دیکھیں میڈیا اٹھا کر، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، ایک جوان وہ روٹیوں کی اس نے 4 تہیں لگا کے نا ایک اتنی کی روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ ایک ایک روٹی بانٹتا پھر رہا ہے، اور لوگ ایسے اس خالی روٹی کو جس کے اندر سالن بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کو ایسے لے کے کھا رہے ہیں جیسے ان کو پتہ نہیں کب سے یہ روٹی نہیں ملی۔ یہودی دہشت گرد، اللہ کی قسم ان کے لوگ یہ جو ملکوں سے ٹرک جا رہے ہیں ریلیف کے ان کو روک کر کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ان مظلوم فلسطینیوں تک نہیں پہنچنے دینے، ان کو بھوکے مروانا ہے۔ ہمارے دسترخوانوں پر سحری اور افطاری کے ٹائم 10 ڈشیں اور ان کے پاس خالی ایک روٹی بھی نہیں۔ کیا کردار ہے میرا اور آپ کا؟ کیا قوت ہے میری اور آپ کی اور ان کی؟ نہیں جواب دینا رب کو، نہیں پیش ہونا رب کے سامنے۔ یار غریب ہیں، مان لیا حالات بڑے سخت ہیں، کاروبار نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، گھر کا چولہا نہیں جلتا، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اگر مدد بھی نہیں کر سکتے مالی تو یہودیوں کی پروڈکٹ سے تو یار بائی کاٹ کر سکتے ہیں، کم از کم وہی کر دو، حرام کر لو آج کے بعد یہ یہودیوں کی پروڈکٹ کو اپنے گھر میں دروازے کے اندر داخل کرنا نہیں ہونے دینا۔ گھر میں مسلمان ہیں ہم، کیوں داخل ہو؟ ہمارے کیوں خریدیں؟ کیوں بارود دیں کتوں کو اپنے بچوں کا قیمہ بنوانے کے لیے؟ میں تو منت ہی کر سکتا ہوں آپ کی، مان لو گے تو آپ کا بھلا، نہیں مانو گے تو پھر بھی رب سے دعا کروں گا یا اللہ ان کے دل تھوڑے سے نرم کر دے، یا اللہ ان کے سینے کھول دے، یا اللہ جو میں پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں یا اللہ ان کے لیے اس کو سمجھنا آسان بنا دے۔ دعا ہی کر سکتا ہوں، دے تو کچھ نہیں سکتا آپ کو۔ کم از کم یار دعا کے لیے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے ان مظلوموں کے لیے کم از کم دعا ہی کر دیا کرو ہر وقت، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے، ہم نے ان کے دکھ کو آج تک اپنا دکھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ ہمارا دکھ ہے۔ رمضان سحریوں افطاریوں کی ڈشیں سجا کر کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ خون پیش کرنے کا، مال پیش کرنے کا، مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے کا مہینہ ہے۔ بدر کا معرکہ یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان رمضان میں ہوا، مکہ فتح اللہ رب العالمین نے رمضان میں کروایا مسلمانوں سے۔ ہم نے صرف کھانے پینے کا سحری افطاری کا مہینہ بنا لیا، باقی کسی چیز کا پرواہ نہیں، نبی کے متبع ہیں ہم۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔